जेल से नाला आएगा तो कोई सेटिंग है, नाला मजमस लगना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा आले रसूल की ताज़ीम की नीयत से आप लोग खड़े हो जाए और थोड़ा सा करीब खिसक के बैठ जाए। मिल के बैठिएगा तो गर्मी कम लगेगी। बैठ जाइए, सिट डाउन प्लीज। पीछे वाले आगे आइए, आगे वाले आओ आगे आइए। जो लोग वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि आगे रसूल यहाँ तशरीफ फरमा है। जितना करीब इनके बैठेंगे उतने जल्दी मुस्तफ़ा के करीब चले जाएंगे। अब आगे आपकी मर्जी है, अपना काम रास्ता दिखाना है। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। जितनी ताज़ीम अपने पीर की करते हो उतनी ताज़ीम पीर की औलाद की भी करनी है, वरना पिछू पावा जावे ना। मैं इसलिए बदनाम भी बहुत हूँ और मशहूर भी बहुत हूँ कि वही बोलता हूँ जो बोलना चाहिए। और हमारा सिस्टम है जिसका खाना उसी का गाना। सैयदों का खा रहे हैं, सैयदों का गा रहे हैं। सुनेंगे आप लोग? कब तक सुनेंगे? आज तो मालूम होगा कि किसमें कितना दम है। पहले आप उठते हैं कि पहले मैं उठता हूँ? थोड़ा सा माइक में वॉल्यूम दीजिए हल्का सा। माइक आपका बहुत अच्छा है। मदीना, आप मुझे 1 घंटे दें, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह औलाद गौसे आज़म शहजादा मखदूम अशरफ सैयदी सरकार महताब अशरफ जीलानी की भी आमद होगी। अभी आपने एक बेटे को देखा है, अभी दूसरे बेटे को भी देखिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقربنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين 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 بجاه سيد المرسلين. تو سب بھیج دیجیے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات جس کے ساتھ ہے 5 اس پہ کبھی نہیں آ سکتی کوئی آنچ. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. یہی چشتی کا مسلک ہے, یہی چشتی کا مشرب ہے, یہی چشتی کا مذہب ہے, یہی میرا دین, یہی میرا ایمان. اور یہی بتا کے گئے ہم کو امام محمد رضا خان. اب تو بول دے بنگال کا سیدھا سادہ مسلمان. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی.
تاجدار اہل سنت آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت سراپا محبت مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت اعلیٰ حضرت اس لیے ارشاد فرماتے کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن ہوئی اور اعظم بمنے بسر و سما مدد قبلہ دھی مدد کعبہ ایمان مدد بکتاب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے شفیع زمانہ زمانے مدد و مدد آئے بستاراس کلی تے کرم کشا صد والا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں قادمیم نارائیہ غوث اعظم زنم غمز شیخ احمد رضا آبود بی اعظم زنم میں بھری ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آس نہ توڑو غریب نواز اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ شاہپور والو شاہپور والو اتنی محبت سے پڑھو اتنے لگاؤ سے اتنے چاؤ سے عقیدت کے بھاؤ سے محبت کے تاؤ سے اے آپ یہاں پڑھو مدینے میں مصطفیٰ کو خبر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ اور تیسری مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ باوز بلند بلغ العلا بکمالہ کشف شجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ انشاءاللہ اتنا دھاسو بیان آج ہوگا کتنے دھس جائیں اور قیامت تک کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوگا اس لیے سیدوں کی مخالفت کر کے جنت تو بہت دور ہے اس کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کوئی ہو نیتا ہو ابھی نیتا ہو لیتا ہو چاہے دیتا ہو جب تک اس گھرانے سے اس پاک پوتر در سے اور فاطمہ کے گھر سے نسبت نہیں ہوگی ذلیل تھا ذلیل ہے ذلیل رہے گا اور جو نبی والا ہو گیا وہ کل بھی خوشحال تھا آج بھی خوشحال ہے قیامت تک خوشحال رہے گا یہ سید عاشق سلیمان صاحب کیا کریں گے کسی نے کہا کہ کیا کریں گے کیا کریں گے ابے کیا نہیں کریں گے گھما کے مارو تھپڑ اتنے زور سے مارو کہ قیامت تک گال پہ نشان رہے ابے یار اگر نبی کا بیٹا کچھ نہیں کرے گا تو کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جو دنیا میں کیا نبی کے بیٹوں نے کیا جو کریں گے نبی کے بیٹے کریں گے جو تو کر رہا ہے نا ان کا صدقہ ہے جو تیرے پاس علم ہے نا ان کا صدقہ ہے تیرے پاس فتویٰ ہے نا ان کا صدقہ ہے تیرے پاس فتویٰ ہے نا یہ بھی ان کا صدقہ ہے یہ تیری صورت ہے ان کا صدقہ ہے تیری سیرت ہے ان کا صدقہ ہے جاگیر ہے ان کا صدقہ ہے تقدیر ہے ان کا صدقہ ہے تعمیر ہے ان کا صدقہ ہے تو دنیا میں ہے ان کا صدقہ ہے قبر میں جائے گا ان کا صدقہ ہے قیامت میں اٹھے گا ان کا صدقہ ہے بخشایا جائے گا ان کا صدقہ ہے ان کا صدقہ ہے اس لیے جب بیگم شاہ وارثی نے 100 سال پہلے کہا تھا بیگم یہ ان کو 5 ہے تو نے کہا حسین
اب دائیں بائیں مت دیکھو، لائٹ گئی ہے تو چلی جائے گی، نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ جو چمک رہا ہے نا، انہی کا صدقہ ہے۔ زمین پہ بیٹھے ہو نا، انہی کا صدقہ ہے۔ 30 سال میں کیا کریں گے؟ تم نے کیا کر لیا 60 سال میں؟ تم نے 70 سال میں کیا کر لیا؟ 30 سال میں کیا کریں گے؟ سیدنا ابو الفضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ رضی اللہ تعالیٰ گئے تھوڑی ہیں، گئے نہیں ہیں، ابھی کبھی آفتاب بھی جاتا ہے کیا؟ کبھی آفتاب بھی جاتا ہے کیا؟ اگر جاتا بھی ہے تو دوبارہ اور چمک کے آتا ہے، اور چمک کے آتا ہے، اور چمک کے آتا ہے۔ سن توجہ چاہوں گا، صبح ہوتی ہے، آفتاب نکلتا ہے، دنیا اس کی روشنی میں نہاتی ہے۔ 1 بجا 2 بجا 3 بجا 4 بجا 5 بجا، جیسے ہی 5 بجا آفتاب ڈوبنے لگا، ڈوبا نہیں، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا چشتی آفتاب جا رہا ہے، توجہ چاہوں گا، چل رہا ہے، چشتی آفتاب جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ آفتاب جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ ابو الفضل جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ آفتاب جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ ابو الفضل جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا سن، آفتاب جا رہا ہے نا، پیچھے پیچھے مہتاب آ رہا ہے، جان آ رہا ہے، چاندنی آ رہی ہے، جیسے آفتاب جاتا ہے مہتاب کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ دنیا والوں روشنی ملتی رہے گی، دنیا والوں تمہیں چلنی ملتی رہے گی، رو لگائے رکھنا، محبت بڑھائے رکھنا، قدموں سے لگا رہنا۔ اپنے پاستے جاتے جاتے عاشق و رحمان کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ سیدنا ابو الفضل جاتے جاتے اپنے شہزادے کو چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ بتا کے گئے ہیں، ان کو دوسرا مت سمجھنا، ان کو غیر مت سمجھنا۔ ابے یار صورت دوسری ہے مگر پورا فیضان وہی ہے، پورا کرم وہی ہے، پورا کرشمہ وہی ہے۔ اس لیے کہ نبی کے گھرانے کا ایک بیٹا ہزاروں یزیدیوں کے لیے بھاری ہوگا۔ یہ سمجھا رہی ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہوا بھی تھا تو ٹینشن نہیں، اجالا آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، چمک آ گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اٹینشن پلیز۔ ابو الفضل موجود دیکھتا ہوں کہ جانے کے بعد میری غلام بدل تو نہیں جاتے، ذرا چھپ کے دیکھوں کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جانے کے بعد ستانا شروع کر دیں، غیبت کرنا شروع کر دیں، پیچھے پڑنا شروع کر دیں۔ اب پیچھے پڑنے والوں جی کھول کے پیچھے پڑو، پوری طبیعت سے پیچھے پڑو، پوری طاقت سے پیچھے پڑو۔ غلام غریب نواز سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے تم پیچھے پڑو، اس لیے کہ تمہیں پیچھے ہی رہنا ہے، تمہیں پیچھے ہی رہنا ہے۔ آگے تو غوث کا بیٹا رہے گا، آگے تو اشرف کا بیٹا رہے گا، آگے تو علی کا بیٹا رہے گا۔ یہ کل بھی آگے تھے، آج بھی آگے ہیں، قیامت تک آگے رہیں گے۔ اب ایک کربلا میں دیکھا نہیں، حسین کٹ کے بھی نیزے میں سب سے آگے آگے ہیں۔ یزید جو ان کے مقابلے میں کسی کو پیش کرے لاؤ۔ ابے یار پوری دنیا کھلا ڈالو گے، ان کے جوتے کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے چاند پہ تھوکنے والوں ابھی سوچا ہے کہ جب تھوکو تو آئے گا کہاں؟
اپنے چہرے پہ تھوکو گے؟ 20 سال میں کیا کریں گے، 25 سال میں کیا کر لیں گے، 30 سال میں کیا کر لیں گے، 35 سال میں کیا کر لیں گے؟ یہی تو کربلا میں تھا. یہ 6 مہینے کا بچہ کیا کر لیں گے؟ 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی ماں کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. یہ حسین کی ہاتھوں میں آیا ہے، حسین کی باہوں میں آیا ہے، حسین کی آغوش میں آیا ہے. حسین نے کیا ہے، یہ کیا کرے گا، کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ دنیا نے دیکھا 6 مہینے کے صدر سکینہ کے بھائی نے، زہرا کے بھائی نے، حسین کے خون نے ایسا کر کے دکھایا، ایسا کر کے دکھایا کہ قیامت تک تو یزیدی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. بتا دیا فاطمہ کے بیٹے نے کہ ابے جب 6 مہینے کا اندر ایسا ہے. کرتا ہوں کہ سیدوں سے پنگا. بولو بولو بولو، آپ تھک جاؤ گے تو میں بھی پک جاؤں گا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہ میں شمشان کا خطیب ہوں، نہ میں قبرستان کا خطیب ہوں، میں تو باسط بیعت کی. اب غلام وہی ہے جو بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. اتنے زور سے بولو کہ دشمنوں کا جینا حرام ہو جائے. یا حسین، یا حسین، یا حسین. عبد الباسط، باسط پیا لاگے نہ جیا، آجا پیا. محبت کی زبان پہ باسط پیا، لاگے نہ جیا، آجا پیا. کہاں ہو پیا؟ آجا پیا، تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں. آجا، دل دھڑک رہا ہے. آجا. فرمایا میں کہیں نہیں ہوں، محسوس تو کرو، محسوس تو کرو. تمہاری دعاؤں میں میں ہوں، تمہاری سانسوں میں میں ہوں، تمہاری خوشبو میں میں ہوں. جہاں جہاں آواز دو گے میں موجود ہوں. لفظ باسط بے، یہ وہ باسط پیا ہے جن کی بے میں برکت ہے. چاہوں گا بے میں برکت ہے، الف میں انوار الہی ہے، سین میں سلامتی ہے، عطو میں طہارت ہے. اب کے بعد سید ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک ہی بات کو دیکھا ہے. اب ایسا دیکھا، ایسا دیکھا، دل کھول کے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، آنکھیں بند بند کر کے دیکھا تو بات سمجھ میں آ گئی. اے مخدوم، اے اشراف، اے کچھوچا کے شہنشاہ، جب 800 سال کے بعد تیرا بیٹا ایسا ہے تو تو کیسا ہوگا؟ شہزادہ ایسا ہے تو کو کیسا ہوگا؟ ابو الفضل جس کا علی بتا رہا ہے کہ یہ آل رسول ہے. توجہ، ابو الفضل کا علی بتا رہا ہے آل رسول ہے، بے بتا رہا ہے بغداد والا ہے، وہ بتا رہا ہے وحدانیت کا نور لے کے آنے والا ہے، بے بتا رہا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا ہے. واپس سے بولو یا حسین. بے بتا رہا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے. وہ بتا رہا ہے دلالت کو مٹانے والا ہے. نام بتا رہا ہے علی کا لاڈلا ہے. باسط پیا، ابو الفضل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. باسط پیا کو دیکھو گے تو ولی نظر آئیں گے، ابو الفضل کو دیکھو گے تو بغداد کے ولی نظر آئیں گے. اور سید عاشق الرحمن کی شکل میں ہم کبھی باسط پیا کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سیدنا ابو الفضل کو دیکھ رہے ہیں. یاد رکھنا بادشاہوں نے، بڑوں نے اپنے بیٹے کو خالی بیٹھایا نہیں ہے، سب کچھ دے کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے ہیں. جو رحمت کل میں رہی تھی وہی آج بھی ملے گی. اگر بس شرط یہ ہے کہ
جو محبت ان سے تھی وہی محبت ان سے، جو عشق ان سے تھا وہی عشق ان سے، جو پیار ان سے تھا وہی پیار ان سے، جو لگاؤ ان سے تھا وہ لگاؤ ان سے، جو عشق ان سے تھا عشق ان سے۔ اس لیے کہ باسط گئے نہیں ہیں، چہرہ بدل کے آ گئے ہیں، روپ بدل کے آ گئے ہیں، عشق بدل کے آ گئے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، یہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے۔ مرید بننا، مریض نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو باسط پیا کا دامن۔ اتنا آہستہ بولو، اتنے زور سے بولو کہ پورا علاقہ جی ہاں تعویذ کا مرید نہیں، دل والا بنو، دل والا۔ اور جب دل میں ہوگا پیر تو تم بھی ہو جاؤ گے بے نظیر۔ محبت سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا سیدنا ابو الفضل کو، دل نے چاہا کہ کچھ بول، عشق کے ترازو میں خود کو تول، اس کے بعد بول۔ میں سیدنا شکر الرحمن کے قدموں کو چوم کے مجھے پتا ہے کہ عالم ہونا اور ہے، عارف ہونا اور ہے، مفتی ہونا اور ہے، سید ہونا اور ہے، اپنے وقت کا محدث ہونا اور ہے، سید ہونا اور ہے۔ اس لیے کہ جہاں مفتی بنتے، محدث بنتے، عالم بنتے، حافظ بنتے، قاری بنتے، مجدد بنتے، اسے علم کا کارخانہ کہتے ہیں، اور جہاں سید بنتے ہیں اسے فاطمہ کا گھرانہ کہتے ہیں، علی کا گھرانہ کہتے ہیں۔ اس لیے مدرسے والا بننا آسان ہے مگر علی والا بننا بہت مشکل ہے۔ توجہ کرو، میں حضرت کے قدموں کو چوم کے شعر سنو۔ تڑپا رہی ہے تیری، تڑپا رہی ہے اب تیری فرقت ابو الفضل۔ دیکھنا ہے کہ کہاں تک میرا اس میچ میں آپ نش پکڑتے ہو، اس لیے اگر آپ نے فیلڈنگ مس کر دیا تو میچ ہار جاؤ۔ بانڈی پہ لگے رہو، چوکا چھکا روکتے رہو تاکہ میچ میں آپ کی گرفت مضبوط رہے۔ تڑپا رہی ہے اب تیری فرقت ابو الفضل۔ نہیں بولو گے؟ میں دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں مائک لے کے نیچے بھی آ سکتا ہوں، اور اگر نیچے آ گیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے سمجھنا مشکل ہے۔ ابھی میں اوپر ہوں تو آپ نیچے ہیں، اور میں نیچے آیا تو آپ کہاں جائیں گے مشکل ہے۔ تڑپا رہی ہے اب تیری فرقت ابو الفضل، ہے آج بھی تمہاری ضرورت ابو الفضل۔ تڑپا رہی ہے اب تیری فرقت ابو الفضل، ہے آج بھی تمہاری ضرورت ابو الفضل۔ اور کس کی مجال آنکھیں دکھائے، کس کی مجال آنکھیں اٹھائے تیری طرف، ان کی طرف، ان کے بھائیوں کی طرف، کس کی مجال آنکھیں اٹھائے تیری طرف۔ شاپور میں ہے تیری حکومت ابو الفضل، شاپور میں ہے تیری حکومت ابو الفضل۔ اور شعر سنو، آ جائیے مزار سے باہر علی کے لال۔ میں کہ انگلش میں بول رہا ہوں کیا؟ لگ رہا کہ بھیگ دے، زور سے بول یا حسین، زور سے بول یا حسین، زور سے بول یا حسین۔ آ جائیے مزار سے باہر علی کے لال، دیکھیں گے ہم بھی آپ کی صورت ابو الفضل، دیکھیں گے ہم بھی آپ کی صورت ابو الفضل۔ اور شعر سنو، جنگل کو تم نے واقعی منگل بنا دیا، جنگل کو تم نے واقعی منگل بنا دیا، بے شک ہے یہ تمہاری کرامت ابو الفضل۔ عاشق کو یہ یقین ہے قیامت تک تلک حضور لگتی رہے گی تیری عدالت ابو الفضل۔ یہ جا رہے ہیں نا، ان کی مجبوری بڑی بھیانک چیز ہے، کوئی روک ہی نہیں پائے گا، روکنا بھی مشکل ہے۔ ایک جلسے میں ایک مولانا بڑے جوش میں خطاب کر رہے تھے، 20 سے ایک آدمی اٹھا، مولانا بولا وہ بیچارہ بیٹھ گیا، دوبارہ اٹھا بولا پھر بیٹھ گیا، تیسری مرتبہ اٹھا بولا بیٹھ۔ اب جو بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا،
تقریر ختم ہو گئی بیٹھا ہے، جلسہ ختم ہو گیا بیٹھا ہے، سلام ہو گیا بیٹھا ہے، دعا ہو گئی بیٹھا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں وہ بیٹھا ہے، مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں وہ بیٹھا ہے، مولا جا بیچ میں تو گھڑی اٹھ رہا تھا، اب جاتا کیوں نہیں؟ تاکہ نہیں جاؤں گا، قیامت تک نہیں جاؤں گا، جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ یہ نہیں ہو گیا، اس کام کے لیے جا رہا تھا آپ نے جانے دیا ہی نہیں، وہ یہی ہو گیا ہے۔ مگر یہ ایسی محفل نہیں ہے، یہ غوث کی محفل ہے، تاجدار ولایت کی محفل ہے، امام الاولیاء کی محفل ہے، شہنشاہ بغداد کی محفل ہے، پیر پیران کی محفل ہے، شاہ جیلان کی محفل ہے، تاجدار بغداد کی محفل ہے، یہ اس غوث کی محفل ہے، اس بغداد کے راجا کی محفل ہے۔ اے شاہ والوں جملے پہ غور کرنا، یہ اس غوث کی محفل ہے کہ آنے والا چور بن کے آتا ہے، اگر ولی بن کے جاتا ہے، قطب بن کے جاتا ہے، ابدال بن کے جاتا ہے، سیدنا ابو الفضل اور سیدنا عبد القاسم اور سیدنا عاشق الرحمان کی خانقاہ میں جو آئے ہیں فقیر بن کے آئے ہیں، انشاءاللہ وزیر بن کے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، میں نے ابھی تقریر شروع ہی نہیں کی ہے، میں تو ابھی پیچ بنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دھواں دار چھکا چوکا لگے گا، اب باؤنڈری پہ کھڑے ہوئے نا، اس لیے کہ پکڑو کینچ جیتو میچ۔ علامہ شکر الرحمان سید صاحب کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ، جھومتے 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 یا رسول اللہ، اور جھومتے یا رسول اللہ، اور جھومتے یا رسول اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تھوڑا سا پیسہ کما لیا تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہو، پکا مکان بنا لیا تو اپنے آپ کو زمیندار سمجھتے ہو، کار میں چلنے والے ہو گئے تو اپنے آپ کو بہت بڑا دولت خان سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا، کوئی وزیر ہو، بادشاہ ہو، منتری ہو، اب ایک کوئی ہو، آپ کی تجوریوں میں، سب کے گھروں میں جو خزانہ ہے، جو دولت ہے، وہ فاطمہ کے بیٹوں کا صدقہ ہے، فاطمہ کے بچوں کا اتارا ہے، فاطمہ کے بچوں کی بھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کے بیٹے دینا بند کر دے تو یہ دنیا ایک ایک دانے کو محتاج ہو جائے، کھانے کو محتاج ہو جائے، پینے کا محتاج ہو جائے۔ شہنشاہ بغداد کی محفل ہے، ذہن کو حاضر کرو اور یہاں سے سیدنا ابو الفضل کے قدموں کو چوم کے سیدھے بغداد شریف پہنچو، ایک آواز میں بولو غوث کا دامن۔ یا اللہ، یہ تو ایسا بول رہے ہیں کہ راشن دینا نہیں چھوڑیں گے، بھاشن دینا نہیں چھوڑیں گے، اتنی محبت لگے غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ غوث کا دامن، غوث کا دامن، آواز چھوڑو گے تو غوث کا کیا بھی کرنے والا ہے؟ اگر پوری دنیا میں غوث اعظم کا دامن چھوڑ دے تو غوث اعظم کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہیں، قیامت تک بلند۔ اسی لیے تو غوث پاک کا مرید بازار میں پہنچا، بغداد کے بازار میں سب سے بڑی دکان میں پہنچا، تم نے سیدنا شمر الرحمان کے ذریعے غوث کا دامن پایا ہے۔ بغداد کے بازار میں ایک غوث پاک کا مرید پہنچا، دکاندار سے بولا کہ میرے پیر کے لیے کوئی اچھا سا کپڑا دکھاؤ، پیر کا جبہ بنانا ہے، پیر کی عبا بنانی ہے۔ دکاندار نے کپڑا دکھایا، بولا نا یہ چھوڑ دینا، اس سے اچھا دکھاؤ۔ دوسرا دکھایا، ایسا بھی چھوڑ دینا، تیسرا دکھایا کہ یہ بھی نہیں چلے گا۔ دکاندار نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے دکھا دیے، مگر مرید غوث پاک کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا، تو دکاندار نے آخر میں سب سے قیمتی کپڑا نکالا، تاکہ دیکھو یہ بہت قیمتی کپڑا ہے، ابھی ایران سے آیا ہے، 1 لیٹر کی قیمت 1 سونے کا سکہ ہے، دے سکو گے؟ تاکہ اسی کپڑے کو تو کاٹو، میرے پیر کے لیے جبہ بنانا ہے۔ تو دکاندار نے کہا، ارے بھیا، جب تیرا پیر اتنا قیمتی کپڑا پہنے گا تو بغداد کا بادشاہ کیا پہنے گا؟ تو مرید نے مسکرا کے کہا کہ میرا پیر تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ تو حاکموں کا بھی حاکم ہے، وہ تو راجاؤں کا بھی راجا ہے۔ میرا پیر تو ایسا بے مثال ہے کہ جسے چاہتا ہے فقیر
ہے کہ ابو الفضل کے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ خلیقہ خالی ہو گئی. عاشق الرحمان ہیں, اللہ ان کو 100 سال کی عمر دے, 200 سال کی عمر دے, 500 سال کی عمر دے. یہ خانقاہ, یہ دربار 10 سال کیا ہے, 20 سال کیا ہے, 50 سال کیا ہے, 100 سال کیا ہے. ارے قیامت کے صبح تک یہ ہے, کل ان کی اولادیں رہیں گی, اس کے بعد ان کی اولادیں رہیں گی, اس کے بعد ان کی اولادیں رہیں گی. قیامت تک یہ غوث پاک کا خاندان, یہ غریب نواز کا قبیلہ کل بھی بانٹتا تھا, آج بھی بانٹتا ہے, قیامت تک بانٹتا رہے گا. سن سیکت کبھی پرانا نہیں ہوتا, سیکت ایسا گلاب ہے جو کبھی باسی نہیں ہوتا, سیکت ایسا گلاب ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے پاک کے سب پھول ایسے ہیں جو بھی پانی کے طرح رہتے ہیں, مرجھایا نہیں. ایک سید صاحب آ رہے تھے, لوگ کھڑے ہو گئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسول. ایک چاہنے والے نے گلاب کے پھولوں کو ان کے راستے پہ بچھا دیا, محبت سے گلاب کا پھول ڈال دیا. سید اسی پہ چل کے آ رہے ہیں, پاؤں رکھ کے آ رہے ہیں. جب اسٹیج پہ بیٹھے تو جہاں سید صاحب بیٹھے تھے وہاں گلاب بچھا دیا. ایک مولانا کھڑا ہوا, میں نے کہا کہ یہ گلاب ہے, گلاب کو زمین پہ ڈال دیا, سیکت کے نیچے گلاب بچھا دیا. بتائے مولانا, میں نے کہا بول, کہا کہ یہ گلاب نبی کے پسینے سے بنا, نبی کے پسینے سے بنا. یہ نبی کا پسینہ ہے, یہ نبی کا پسینہ ہے, یہ نبی کا پسینہ ہے. تم نے زمین پہ ڈال دیا, نبی کا پسینہ ہے, سیکت کے نیچے بچھا لیا, یہ پسینہ ہے. میں نے کہا سن, ابھی یہ گلاب نبی کا پسینہ ہے نا, جو آ رہا ہے وہ نبی کا مدینہ ہے, وہ نبی کا مدینہ ہے, وہ نبی کا مدینہ ہے, وہ نبی کا خون ہے. پسینہ بعد میں ہے, خون پہلے ہے. میں نے کہا سن, یہ گلاب کا پھول ہے, یہ فاطمہ کا پھول ہے, یہ گلاب کا پھول ہے, یہ علی کا پھول ہے, یہ گلاب کا پھول ہے, یہ حسن کا پھول ہے, یہ گلاب کا پھول ہے, یہ حسین کا پھول ہے. دنیا کا گلاب تو 1 گھنٹے میں مرجھا جائے گا, مگر فاطمہ کا گلاب قیامت تک تازہ رہے گا, قیامت تک تازہ رہے گا. یہی وجہ ہے 1000 سال ہو گئے غوث پاک تازہ ہیں, 900 سال ہو گئے غریب نواز تازہ ہیں. بریلی کے امام کہتے کیا بات رضا, اس جبل استاد کرم کی زہرا ہے کری جس میں حسین اور حسن. قرآن پہ قرآن رکھو, نو ٹینشن. حدیث پہ حدیث رکھو, نو ٹینشن. اگر قرآن پہ حدیث نہیں رکھا جائے گا, حدیث نیچے قرآن اوپر, فقہ کی کتاب نیچے قرآن اوپر, دنیا کی ہر کتاب نیچے قرآن اوپر. اس لیے حضرت نعرہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, بہت دھماکہ ہوگا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, بالکل قریب آ جائیے. اب تو میں آپ سے زبردستی بلواؤں گا. قریب آئیے, قریب آئیے, چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب آ جائیے. امیر غریب آئیے, بیٹھیے بیٹھیے. جلسہ بڑی مشقت سے ہوتا ہے. آپ نے بلایا کن کو ہے, آیا کون کون ہے, وہ لوگ پیچھے بیٹھے وہ بھی آ جائیں. بچوں نیچے آؤ, نیچے آؤ, نیچے آ جاؤ. یہ آپ سیدت کے مقابلے میں بیٹھیں, نیچے بیٹھیے. واپس دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین, زور سے بولو یا حسین, ایک آواز میں یا حسین. دو, ایک ہے, ایک اور آئے, ہو گئے. بولنا بھیا, ایک ہے, ایک اور آ گئے, کتنے ہو گئے؟
اسی لیے دامن پھیلا کے بولو تو دامن پھیلا کے بولو تو یہ مسکرا کے کہیں گے لو، اس لیے کہ میرے گھرانے کی ریت یہ ہے، میرے گھرانے کا سسٹم یہ ہے، میرے گھرانے کا معاملہ یہ ہے کہ مانگنے والا مانگ بھی نہیں پاتا، اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ کسی جگہ میں کوئی علی کا غلام بیٹھا تھا، علی کا دیوانہ بیٹھا تھا، علی کا منگتا بیٹھا تھا، کسی نے کہا حاکم تائی بہت سخی تھا، اتنا سخی کہ حاکم تائی کے محل میں 12 دروازے تھے، ایک دروازے پہ مانگنے والا گیا لے، دوسرے پہ گیا لے، تیسرے پہ گیا لے، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، آٹھویں پہ، نویں پہ، 10ویں پہ، 11ویں پہ، 12ویں پہ، ایک ایک دروازے پہ جا رہا ہے، بھیک مل رہی ہے، دامن پھیلا رہا ہے، بھیک مل رہی ہے، دامن پھنسا رہا ہے، بھیک مل رہی ہے۔ لینے والا ایک ہے، دینے والا بھی ایک ہے۔ ایک دروازے پہ آیا دیا، دوسرے پہ گیا دیا، تیسرے پہ گیا دیا، چوتھے پہ گیا دیا، 12 دروازوں سے مانگنے والا کسی دروازے پہ خیری نہیں۔ یہ حاکم کی سخاوت تھی۔ وہی کوئی علی کا دیوانہ بیٹھا تھا، غوث کا مستانہ بیٹھا تھا، حسین کا عاشق بیٹھا تھا، حسن کا منگتا بیٹھا تھا۔ بولے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ حاکم کی سخاوت ہے کہ اس کے محل میں 12 دروازے تھے، مانگنے والا ایک ایک پہ جاتا تھا، بھیک ملتی تھی۔ ابے یار اگر پہلے دروازے ہی پہ اس فقیر کی جھولی بھر جاتی، وہ دوسرے پہ کیوں جاتا؟ دوسرے میں جھولی بھر جاتی، وہ تیسرے پہ کیوں جاتا؟ تیسرے میں جھولی بھر جاتی، وہ چوتھے پہ کیوں جاتا؟ 12 دروازوں پہ جانے کا مطلب یہ ہے ابھی جھولی خالی ہے، مگر علی والے ایک مرتبہ میں اتنا دے دیتے ہیں کہ قیامت کے دوبارہ مانگنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہی کی سخاوت ہے، یہی کا فیضان ہے، یہی کا در ہے۔ دونوں آنکھوں کو اٹھا کے محبت سے بولو یا علی، اتنے زور سے بولو کہ پورا علاقہ مدینہ مدینہ ہو جائے یا علی۔ اب توجہ چاہوں گا، علی کے بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہونی کو انہونی کر دیں، علی کے بیٹے انہونی کو ہونی کر دیں، علی کے بیٹے ہیں، زمین کو آسمان سے ملا دیں، علی کے بیٹے ہیں، آسمان کو زمین پہ جا کے بچھا دے چادر کی طرح، علی کے بیٹے ہیں، سورج چاند کو توڑ کے دامن میں سجا دے، علی کے بیٹے ہیں۔ دیکھ علی کے بیٹوں کی دنیا میں ایسی حکومت ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایک بھی جملہ مس مت کیجیے گا ورنہ مس ہو جائیے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت میں سب مسٹر ہیں، کوئی مس نہیں۔ رانی گنج غوث بنگالہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پورا رانی گنج ان کی مٹھی میں ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب جوان بوڑھا۔ میں نے کہا سرکار آپ کیا؟ فرماتے میں علی کا بیٹا۔ توجہ، اب میں حضرت میں آ رہا ہوں، علی کا، بولو بولو بولو، علی کا، زور سے بول، علی کا بیٹا مخدوم اشرف آچھا کے جنگل میں 6 لاکھ جادوگروں کو کلمہ پڑھا کے، کفر کی کمر توڑ کے، کفر کی تابوت میں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے، کافروں کو ایمان کا جام پلا کے، فرماتے میں علی کا بیٹا۔ مخدوم الافاق نے مخدوم کی روش پہ چلتے ہوئے اسلام کی روشنی کو عام کر کے فرمایا میں علی کا بیٹا۔ نظام الدین کہے میں علی کا بیٹا۔ صابر پاک نے اپنے جنازے کی نماز خود ہی پڑھا کے فرمایا میں علی کا بیٹا۔ بختیار تاکی تقوی طہارت کی مثال قائم کر کے فرماتے میں علی کا بیٹا۔ حضرت صابر پاک 12 سال تک بھوکے رہ کے لنگر بتا کے فرماتے میں علی کا بیٹا۔ اب اسی ہندوستان میں، اسی بھارت میں خواجہ نے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھا کے فرمایا میں علی بیٹا۔ اب جوگی چیپائی کو عبداللہ میابانی بنا کے فرماتے میں علی کا بیٹا۔ بڑے بڑے پنڈتوں کو وحدانیت کا گیت سنا کے فرماتے میں علی کا بیٹا۔ ایک کٹورے میں پورے اجمیر کا پانی سمیٹ کے فرماتے میں علی کا بیٹا۔ بغداد میں عبدالقادر
कादी जीलानी ठोकर लगा के मुर्दों को जिंदगी दे के फरमाते मैं अली का बेटा। 12 साल की कश्ती को एक इशारे में दरिया में उतार के फरमाते मैं अली का बेटा। अपने कदम को सारे भाइयों की गर्दनों पे रख के फरमाते मैं अली का बेटा। आगे बढ़ करबला में 6 महीने का असर कफनी की बुनियाद हिला के फरमाते मैं अली का बेटा। अब्बा अपनी जवानी में क्या कहते मैं अली का बेटा। अब्बास अपने बाजू पे जाके फरमाते मैं अली का बेटा। कासिम अपनी जवानी को पावर करके फरमाते मैं अली का बेटा। हुसैन ने सबसे में सर कटा के बताया मैं भी अली का बेटा, मैं भी अली का बेटा। वही खुशबू, वही रंगत, वही मिजाज, वही नूर सैयदना अब्दुल बासित ने इस जंगल को मंगल बना के पत्थर को अपने कदम से ठोकर मार के हीरा बना के गया। दुनिया वालों में भी अली का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अली के बेटे ऐसे हैं, अली के शहजादे ऐसे हैं, अली वाले ऐसे हैं, तो जरा अंदाजा लगाओ कि मौला अली कैसे होंगे, इमामुल औलिया कैसे होंगे, बाबुल हिंद कैसे होंगे, दामाद मुस्तफा कैसे होंगे, फातिमा के शौहर कैसे होंगे। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलो गौस का दामन, गौस का दामन। दो सूरत, एक सूरतिया, दो मूरतिया, या उल्टा बोलो, एक मूरतिया, दो सूरतिया। सैयद माता वालम जिंदाबाद, सैयद आशिक रहमान जिंदाबाद। क्या फेस कट है यार, ब्यूटीफुल। और जब कहा ब्यूटीफुल, एक बात याद आई, सैयदों के कदमों को चूम के एक आदमी की नई नई शादी हुई और दीहात की बीवी। देहात वालों को समझाना ऐसे ही है जैसे हाथी को चड्ढी पहनी है। सैयद अब्बास मियां समझाते रहे, जन्नत में चले गए। सैयद अब्दुल फजल समझाते समझाते जन्नत में चले गए। सैयद आशिक रहमान समझा रहे हैं, अल्लाह करे ना समझो को समझ आए। नई शादी हुई थी, देहात की बीवी, रात में मोबाइल लगाता चार्ज में, बीवी की आंख खुली दिखाता ब्यूटीफुल। उठाया, बोला क्या हुआ? बोला शादी मुझसे, मोहब्बत किसी और से, निकाह मुझसे, चक्कर किसी और से। बोला हुआ क्या अल्लाह की बंदी, ताकि बार बार तेरे मोबाइल पे आना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मन चुड़े रहते। SMS कर रही है, कौन सौतन है, SMS कर रही, देखा शाह ने, ताकि बेवकूफ की औलाद लिखा है बैटरी फुल और सुन रही है ब्यूटीफुल। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बगदाद पहुंचा रहा हूं, अब आप धीरे धीरे अमेरिका पहुंचने वाले हैं। दो शहजादे तवज्जो, दो शहजादे, ये भी आगे रसूल, वो भी आगे रसूल। कयामत में आज दुनिया में इनकी रफाकत, इनकी गुरबत, इनके कदमों में रहना, इनके कदमों से वाबिस्तगी, ऐसा हो सकता है कि मैदान क़यामत में गुनाहों की वजह से, बदकारियों की वजह से अगर जहन्नम में फरिश्ते खींचेंगे भी तो हो सकता है एक तरफ से ये आगे रसूल आ जाए, एक तरफ से वो आगे रसूल आ जाए। माता वालम कहे हम इन्हें जन्नत में ले जाने आए हैं, आवाज़ रहमान कहे हम इन्हें दोज़ख से बचाने आए हैं। इसलिए कि सैयदों की गुलामी कभी भी कर नहीं जाती, दुनिया से लेकर क़यामत तक काम आती है। हुजूर कहीं अभी आ जाएंगे, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। मक्का से चली थी कि गौसे आज़म का मुरीद गया, 1 मीटर 1 गज कपड़े की कीमत एक अशरफी सोने का सिक्का। दुकानदार ने कहा कि तेरा फिर जब इतना कीमती कपड़ा पहनेगा तो बगदाद का बादशाह क्या पहनेगा, बगदाद का खलीफा क्या पहनेगा। तो मुरीद ने कहा मेरा पीर तो बादशाहों का भी बादशाह है, वो आकाओं का भी आका है, राजाओं का भी राजा है। कपड़ा बना लिया, एबा बनाया, हुजूर पहन लीजिए सरकार।
पहन लीजिए। एक बात बताऊं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, हम लोग समझते हैं। जुब्बा मैं पहनता हूँ, मैं समझता हूँ। इताज मैं लगाता हूँ, मैं समझता हूँ। अब्बास मियाँ कीमती कपड़ा पहनते हैं, वो समझते हैं। मगर सैयदों का नाम यह है, ये अमामा पहने, अमामा समझ जाए। जुब्बा पहने, जुब्बा समझ जाए। तो कोई लिबास अपने बदन से कस कर ले, वो लिबास बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर सैयदों के कदमों में कोई नालायन आ जाए तो वो समझ जाए सुना नहीं है। आज से 900 साल पहले गरीब नवाज ने अपनी जूती उठा के जब आग में डाल दिया, देखा लोगों ने कि जूती के धागा भी नहीं चला। बात समझ गए कि जब सैयद की जूती ऐसी है तो सैयद का कदम कैसा होगा, और सैयद का कदम ऐसा है तो सैयद का वजूद कैसा होगा, और जब सैयद ऐसा है तो सैयदों का आका कैसा होगा। जब उनके कदम हम देते हैं चाहने ज़माना की छोड़ी, तो ताज की जब ये हालत है इमाम शरीफ ने कहा सरकार पहन लीजिए, आपने पहन लीजिए, हुजूर ने पहन लिया। गौसे आज़म की आदत थी कि बहुत कीमती कपड़ा पहनते थे, और सुबह पहनते थे, शाम को उतार के किसी गरीब को दे दिया, जा अल्लाह तेरा भला करे। उसी बात को पहन के अगर गौसे आज़म कहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आंख में तस्वीर शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदना महताब आलम के दामन से वाबस्ता होने वालों, सैयदना अब्दुल बासित के कदमों से निपटने वालों, इन सैयदों के दामन में है क्या, इन सैयदों के दामन की शान क्या है। ये गौसे आज़म जा रहे हैं, एक चोर ने देखा, बड़ा अच्छा मौका है, आज बड़े पीर ना दाएं कोई है, ना बाएं कोई है, ना आगे कोई है, ना कोई पीछे है, बड़ा अच्छा मौका है, चांस मिला है। ये बात जो बड़े पीर के जिसमें पाक पे है, अगर छीन लिया जाए, पिचक लिया जाए, टांग लिया जाए, तो बगदाद के बाजार में बेच के कम से कम 6 महीने के राशन पानी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। पीछे से गया हज़रत गौसे आज़म जाने अपने मूड में, अल्लाह वालों का मूड है, जा रहे हैं, जो मैं देखा कि आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं, जैसे ही दामन में हाथ लगाया, आइए सोचा एक ही झटके में खींच लें, तो गौसे आज़म ने मुस्कुरा के कहा, अरे अल्लाह, किसने अब्दुल कादिर का दामन थामा है, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए, महशर तक नहीं छूटना चाहिए, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए। वो खींचने की कोशिश कर रहा है, वो दुआ कर रहे हैं, वो चोरी करने आ रहा है, ये दुआ कर रहे हैं, और जैसे ही अब्दुल कादिर की ज़बान पाक से ये जुमला निकला है, बशीरत जोश में आ गई, रहमत जोश में आ गई, कुदरत जोश में आ गई। याद रखना, ये किसी लीडर की ज़बान नहीं है कि सुबह कुछ करे, शाम को बदल दे, शाम को कुछ करे, सुबह कुछ बदल दे। अबे ये सैयदना महताब आलम की ज़बान है, जो कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, तो सैयद होता, वो झूठा नहीं होता, अगर झूठा होता वो सैयद नहीं होता। जो कह दिया तो कह दिया। देख देख देख, आज अब्बास नूरी पूरे हिंदुस्तान में उनकी आंखों का तारा बना है, इसी सैयद की देन है। मैं अपनी खिताबत का फन दिखा रहा हूँ, सैयद की देन है। इसको सैयद का सहारा मिल जाता है, उसको फातिमा के बच्चों का उतारा मिल जाता है, उसका गुजारा यहाँ भी आसान है, वहाँ भी आसान है। दोनों हाथों को उठा के बोलो सैयदों का दामन, जोर से सैयदों का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, अरे दोनों हाथों को उठा के यार बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। तवज्जो, ए अल्लाह, इसने मेरा दामन थामा है, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए।
चाहिए, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए। अब जो पीछे चोर है, कल्ब की कैफियत बदल गई, कल्ब का मामला बदल गया। कुछ करने आया था, कुछ हो गया। कतरा बन के आया था, दरिया बन गया। जर्रा बन के आया था, तारा बन गया। एक पल में क्या से क्या बन गया, एक पल में कहां से कहां पहुंच गया। अब जुब्बा पकड़े हैं, कहता हुजूर अब तौबा करा दो, तौबा करा दो, तौबा करा दो। अल्लाह मेरी तौबा, आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह मेरी तौबा, आज से गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह मेरी तौबा, आज से ज़िना नहीं करूंगा। अल्लाह मेरी तौबा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पता उसने अभी गौस का हाथ नहीं थामा है, गौस का कदम नहीं पकड़ा है, सिर्फ दामन छुआ है। जब मेरे गौस का दामन ऐसा है कि फातिमा का गुलशन कैसा होगा, समझ जाऊंगा। हज़रत गौस फातिमा से आ गया। यही तो बात है, जो सैयदों के पीछे होता है ना, सैयद उसे इतना आगे कर देते हैं, इतना आगे कर देते हैं कि वो आला हज़रत हो जाता है, इमाम अहमद रज़ा हो जाता है, फाज़िल फरीदी हो जाता है। इनके पीछे पीछे चलो, कहां से कहां तक पहुंचाएंगे। नक्शे कदम को चुनते हुए चलो, कहां से कहां तक पहुंचाएंगे। इबादत, रियाज़त, तक़वा, तहारत, इल्म, फ़ज़्ल, बंदगी, रातों का जागना, गर्मियों का रोजा, उम्रे पे उम्रा, काबे का जवाब, ज़मज़म पे ज़मज़म, अपनी जगह। सैयदों की गुलामी अपनी जगह, सैयदों की गुलामी अपनी जगह। इसलिए एक बुजुर्ग है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अल्लाह करे कि मेरी बात आपकी समझदारी में आ जाए। झूम के बोलो या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका मंगलमय हो जाए। या हुसैन। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहीं जा रहे अपने शागिर्दों के साथ, मुरीदों के साथ। उधर से एक मजदूर सैयद आ रहे जिसमें कोई पुराने कपड़े, मगर चेहरा बता रहा है कि या ये रसूल है, या ये रसूल है। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के करीब सैयद साहब पहुंचे और देखा कि मुरीदों का हुजूम है। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मुझे देख, मैं ये रसूल हूँ, मेरे जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता हूँ तो 2 रोटी का मामला हल होता है। एक तुम हो, तुम्हारे जिस्म से कीमती कपड़े हैं, शानदार खानका है, बड़ा मदरसा है, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को इल्म का ज़ौक़ था, ज़बान से निकला, ओ वाले रसूल, मैंने तेरे नाना की हदीस पाक पे अमल किया, उनकी शरीयत पे अमल किया, उनके कानून पे अमल किया, इसलिए मैं कामयाब हो गया। और शायद आपने नाना जान के सिस्टम पे अमल नहीं किया, इसलिए ये हालत है। सैयद को ठेस लगी, सैयद को सदमा पहुंचा, सैयद को तकलीफ पहुंची, मगर सैयद साबिर होता है, सब्र करने वाला होता है, सब कुछ बर्दाश्त करने वाला होता है। खामोशी के साथ आगे बढ़ गए। रात में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब सोए तो नबी को ख्वाब में देखा, मुस्तफा को ख्वाब में देखा, मुस्तफा जाने रहमत को ख्वाब में देखा, सलाम किया, रसूल ने जवाब को दिया, मगर चेहरा पे लिया। दाएं पहुंचा, सरकार बाएं हो गए, बाएं आए, सरकार दाएं हो गए। मुसाफा करना चाहा, रसूल ने हाथ पीछे कर लिया। कहते या रसूल अल्लाह, खफा क्यों है आका, नाराज क्यों है आका, इतने नाराज क्यों है। रसूल ने जलाल के आलम में फरमाया, अब्दुल्ला ये तेरी औलाद कि मेरी औलाद को ताना दे, ये तेरी हिम्मत कि मेरी औलाद को ताना दे, ये तेरी जुर्रत कि मेरी औलाद को ताना दे। मेरी औलाद अच्छी है तब भी मेरी है, बुरी है तब भी मेरी है। इसीलिए तो रसूल पाक ने एक मौके पे फरमाया था, अगर मेरी औलाद नेक हो तो उसकी नेकियों की वजह से उसकी ताज़ीम करना, अगर बुरी हो तो मेरी निस्बत से उसकी ताज़ीम करना। आँख खुली है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की, रोते हुए अपना अमामा हाथ में लेकर सैयद के दरवाजे पे खड़े हो गए। बात समझ में आ गई कि मुफ्ती होना आसान है, मगर सैयद होना आसान नहीं है, आला रसूल होना आसान नहीं है, नबी का बेटा होना आसान नहीं है। आले रसूल कल भी मुकद्दम थे, आज भी मुकद्दम है, क़यामत तक मुकद्दम रहेंगे। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। पाकिस्तान ने बुलाया चोर को, लगाया
سینے سے، باقی سال کی پہنا دیا، ایک نگاہ ڈالی، ولی بنا کے کہیں بھیج دیا، کتب بنا کے کہیں بھیج دیا، کارخانے ولایت ہے۔ افسوس کہ جب شاہ جیلان ایسا ہے تو مدینے کا سلطان کیسا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دستگیر ماہ منیر جیلان میں پیدا ہوئے، وہ کھانے والا چیلا جیلان میں پیدا ہو گئے۔ ایک رمضان شریف کو پیدا ہو گئے، اور پیدا ہوتے ہی جب ماں نے چاہا کہ سینے سے لگا کے دودھ پلا دے، حضرت غوث اعظم نے منہ لگایا ہی نہیں، ماں کبھی دائیں کبھی بائیں، منہ لگایا ہی نہیں۔ حضرت غوث پاک اشارے اشارے میں بتا رہے تھے میں اولاد علی اصغر ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے سے ہوں، روزہ دار ہوں۔ ہمیں یار وہ مفتی ہے، وہ محدث ہے، وہ مجدد ہے، جو 12 سال کے بعد 11 سال کے بعد شریعت دیکھ کے روزہ رکھتا ہے۔ میرا دوست پیدائشی ولی ہے، آل رسول ہے، اللہ کی مشیت دیکھ کے روزہ رکھتا ہے۔ پیدا ہوئے روزے دار، اور سنو حضور کے قدموں کو چوم کے بتاؤ، جس روز حضور غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے، پورے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب بیٹے، ایک بھی بیٹی۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کتنے 1100 بچے پیدا ہوئے نا، سب ولی، سب ولی۔ یا اللہ جب غوث پاک کی آمد کی اتنی برکت ہے تو مصطفیٰ کی آمد کی برکت کیا ہوگی؟ غوث اعظم آئے ہیں، 1100 بچے پیدا ہوئے، سب ولی، سب ولی، اپنے وقت کے ولی۔ توجہ چاہوں گا، محبت سے بولو غوث کا دامن، زور سے زور سے زور سے غوث کا دامن۔ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، فرماتے میں اکیلا تھا، آواز آئی اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے راستہ کلیئر کرو۔ فرماتے میں گھبرا کے اپنے گھر میں پہنچا، امی جان کی گود میں چھپ گیا، کہا کہ امی میں چل رہا تھا، راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ تھا، مگر آواز آ رہی تھی اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ امی نے مسکرا کے سمجھا دیا۔ ایک دن مکتب جا رہے تھے، ساتھ میں بچے بھی تھے، ایک بیل آگے آگے جا رہا تھا، بچے اس کی پونچھ کھینچ رہے تھے۔ غوث پاک نے سوچا کہ میں بھی ذرا سا پونچھ پکڑوں، جیسے ہی آگے بڑھے تو بیل نے گھوم کے پیور عربی میں کہا اے عبدالقادر آپ ایسا مت کرو، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، دوسرے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھ غوث کا پشمانہ کیا ہے، دیکھ غوث کا سسٹم کیا ہے۔ یہ عبدالقادر کی رہنے میں چاہوں گا، کہیں جا رہے بچپنا ہے، 5 یا 6 سال کا ہے، ایک مظلوم نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، سلام ایک جواب دو۔ مظلوم نے کہا کہ شہزادے کس کے بیٹے ہو؟ ابو صالح مسعود کی دوست، سلام کیا جواب دو۔ فرمایا حضرت آپ کو یاد نہیں مگر مجھے یاد ہے۔ آپ کیا یاد ہے؟ کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، آپ میرے گھر کے بغل سے گزرے تھے، گلی سے گزرے تھے، آپ نے کسی کو سلام کیا، میں نے ماں کے پیٹ میں آپ کے سلام کو سنا، لیکن میری امی قرآن پڑھ رہی تھی، میں نے سوچا اگر زور سے جواب دوں گا تو امی کو تشویش ہوگی، آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے ماں کے پیٹ میں ہلکے سے جواب دیا تھا۔ اور ضروری یہ ہے کہ جب سلام کرنے والا سلام کرے جواب دیا جائے تو جواب دے دیجیے، اس سلام کرنے والے کے کانوں میں جائے کہ سلام باقی تھا، آج دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، ایک جواب آج کا ہے، ایک جواب بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا ہے۔ اے شاہ پرانا سید ماتا عالم غوث کا بیٹا ہے، ان کو دیتے فیصلہ کرو۔ عبدالقادر ماں کے پیٹ میں
मजदूर का सलाम सुन रहा है। खुदा की कसम आज वो बगदाद में लेटा लेटा गुलामों का कलाम भी सुन रहा है। हमें जेल में रहा है, दिल में क्या है उसे पता है, दिमाग में क्या है उसे पता है, कौन आया है उसे पता है, कौन आया है उसे पता है। अभी का बेटा कुछ भी कर सकता है। अभी का बेटा ये जुमला सुनो तो वापस से बोलो गौस का दामन। इसलिए कि मुझे पता है कि जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। गौस का दामन, और रसूल का दामन, गौस के बेटों का दामन, सैयदना माता बालम किबला हुजूर का दामन, सैयदना आशिकुर रहमान का दामन, सैयदना फासिक पिया का दामन, सैयदना अबुल फजल का दामन। कौन गौसे पाक, कौन बगदाद के ताजदार, कौन शहंशाह विलायत। बगदाद शरीफ में जब गौस की गौसियत की धूम मची, एक मरतबा जुमे का दिन था। तवज्जो चाहूंगा, इस वक्त मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मूड में आ जाएं ताकि गौसे आजम का कदम टूट के बस से हजरत गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में जुमा का दिन है, खिताब कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। सामने एक बुजुर्ग हजरत अली बिन हैती बैठे, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। एक यहूदी बीवी से बोला आज मछली खाने की तबीयत है। और बंगाल में तो हर घर के बगल में पोखर, पोखर समझते हैं ना, माछ। एक बतावा हुजूर बंगाल में मछली की किल्लत हो गई। और बंगाली सांस के बगैर तो जी सकता है, लेकिन मछली के बगैर उसकी गाड़ी आएगी जाएगी। तो फोटो आया था अखबार में कि मछली की तस्वीर सामने टांग के वो खाना खा रहा है, देख देख के खा रहा है। ये तो यहाँ की फितरत है। मैं जाता हूँ बाजार, लेके आता हूँ मछली, मछली खाने की तबीयत है। और फरमाते मेरा नबी शान वाला, आप ही कह दो मेरे मुस्तफा शान वाले, मेरे मुस्तफा दोस्त, मेरे मुस्तफा। इतनी शान वाले, इतनी शान वाले, इतनी शान वाले कि शायद ने कहा या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तू जाने जाना, तू शाही खूबा चेहरा उनकी किताब फेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मेरा नबी शान वाला, मेरे मुस्तफा मेराज पे गए, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, हूरों को देखा, इल्मा को देखा, माते की आंखों से अल्लाह के जन्नों का दीदार किया, राज़ो नियाज़ की बातें होगी। मुस्तफा ने सारा इलाका देखा, लामकां तक पहुंचे, सिदरा से आगे बढ़े, जिब्रील पीछे रुक गए, मुस्तफा आगे बढ़े, नालैन को उतार के अर्शे आज़म पे पहुंचे, लामकां पे पहुंचे। अल्लाह की जलवे को मुस्तफा ने माथे की निगाहों से देखा, राज़ो नियाज़ की बातें हुई। अल्लाह ने कितना दिया, मुस्तफा ने लिया, मुस्तफा को बताया कितना अल्लाह ने दिया, अल्लाह जानता है मुस्तफा को कितना दिया। मकाम मुस्तफा अल्लाह जाने, मकाम खुदा मुस्तफा जाने। बयान कर रहे हैं एक यहूदी, वही यहूदी मछली वाला जो मछली लाने के लिए बाजार जा रहा था, सोचा ये मुसलमानों के पीर क्या बता रहे हैं। और उससे पाक ने फरमाया कि नबी मेराज पे गए, जब लौटे बिस्तर भी घर में था, जंजीर भी हिलती रही, वज़ू किया था, वो पानी भी वैसा चल रहा था, और मेराज में रसूल को लगा 80,000 साल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। मेरा मुस्तफा को तो वक्त लगा 80,000 साल, दुनिया रुक गई, वक्त थम गया। जो चीज जहां थी वहीं रुक गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने कायनात है, मुस्तफा रूहे कायनात है, मुस्तफा जाने कायनात है। जाने जाना है, जाने तमन्ना है, जाने कायनात है। मुस्तफा है, दुनिया चल रही है, मुस्तफा नहीं रहेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। अदम वजूद मुस्तफा का नाम तो कयामत है। जब तक रसूल मौजूद है दुनिया
کی رنگینیاں ہیں، رسول نہیں رہیں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیر بھی مسلمانوں کو معاذ اللہ الٹی سیدھی چیز بتا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لامکہ تک جائے، وہاں سے آئے، زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، پانی بھی چلتا رہے، یہ تو آسان بھاؤ ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ کے لیے سب سنبھو ہے، اس لیے کہ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں۔ مچھلی بھی کے آیا، بیوی کو لیا، نہانے کے کپڑے لیے، پھر وہاں سے پلٹا مکہ کی جامع مسجد میں بیان سے بات چلا کہ مصطفیٰ شان والے، وہی بیان کی بات چل رہی، گیا یہودی مسکراتے ہوئے، معاذ اللہ اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی پیر الٹی سیدھی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ندی کے کنارے پہنچ کے کپڑے اتارنے کے بعد نبی نے کودا، ایک ڈبکی لگائی اور جب نکلا لوکیشن چینج، بیٹھا تھا حضرت کے سامنے، آنکھ کھلی فن حضرت کے سامنے۔ یا اللہ جب آپ نے دیکھا وہ پہاڑی نہیں ہے، وہ پیڑ نہیں ہے، وہ پودے نہیں ہیں، ندی کا وہ کنارہ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات جو کپڑے رکھے تھے وہ بھی نہیں۔ میں صبح ہی نہیں نکلا کہاں؟ ارے بھیا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اور پھر کھولوں تو آپ ہی لکھو گے نا کہ اوباما سے ملاقات ہوگی۔ آنکھیں جب کھولی لوکیشن چینج حضور، اور جب اپنے آپ کو دیکھا ارے میں بھی بدل گئی، ہاں مرد ہو گئی عورت، 40 سال کا تھا، اب جب اپنے آپ کو دیکھا تو 18 سال کی دوشیزہ، چاند جیسا چہرہ، تلاشا ہوا جسم حسن کا پیکر، خوبصورتی کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویر، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند نبی میں اتر پڑا۔ جب اپنی صورت کو دیکھا پانی میں، یا اللہ او مائی گاڈ، تھا بڑا ہو گئی اماں، تھا پتی ہو گئی استری۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھتی، کبھی لوکیشن کو، دماغ مو ہو گیا یہ ہو کیا رہا ہے، اسے ہم کام نہیں کر رہا، اپنے آپ کو چوٹی کاٹ رہی ہے کہ ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہے، مگر جب سمجھ گئی کہ تھا ہو گئی تھی، تھا میل ہو گئی فیمیل، اب کس کو کرے ای میل، اکیلے جیل پانی میں چھپ کے بیٹھی ہے، کپڑے پہنے کی باہر نکل سکوں، تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پہ سوار ہو کے باہر سے گزر رہا تھا، جب اس نے پانی میں ایک پوشیدہ کو دیکھا، چاند جیسا چہرہ، کہا کہ نکل باہر، کہا کہ پھینک چادر، تب نکلی باہر، نوجوان نے چادر پھینک کے لیا، جس نے پہلے پیٹا باہر نکلی، کہا تو کون؟ اب وہ کیا بتائے کہ میں کون؟ کہا کچھ بھی ہوں، کہا چل کوئی بھی ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے، بڑی بڑی صورت ہے، بڑی ہینڈسم ہے، بہت خوبصورت، گھوڑے پہ بیٹھایا، گھر لے کے آیا، نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، کل تک پتی تھا، ہو گئی پتنی، بیوی ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 سال تک اس کے نکاح میں رہی، 12 بچے پیدا ہوئے، یا کل تک ابا تھا، آج اماں ہو گئی، 12 بچے پیدا ہوئے، توجہ نہ پوچھ اس کا پوچھو کی ارادہ کھوٹ کو نہیں پوچھو، یا کہ نظر لیے بیٹھے ہیں اپنی یاسینوں میں کام کرتا ہے، ایک آواز کرنا اچھا، ساری دنیا سے محبت کا کرنا اچھا، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ علی کے بیٹے کچھ بھی کر سکتے۔ 12 سال گزر گئے، کبھی کبھی سوچتی میری بیوی کہاں ہوگی، میرے بچے کہاں ہوں گے، میرا گھر کہاں ہوگا، میرا کاروبار۔ 12 سال بیت گئے، شوہر بھی ہے، چھوٹے چھوٹے چنا منا کلو للو ملو، 12 بچے، 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی، اچانک کہا اپنے شوہر سے، آج طبیعت چلتی ہے کہ سمندر کے کنارے جاؤں، بہت گرمی لگ رہی ہے، گھوڑا تیار کروائیے نا، میری داسیوں سے کہیے نا میرے ساتھ چلیں۔ تیاری ہو گئی، مر گئے آلیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی
दासियों के साथ, सहेलियों के साथ, कनीजों के साथ समंदर के करीब गई। जब पानी को छुआ बड़ा अच्छा लगा, कहा कि मेरी सहेली हो, आज नहाने की तबीयत चाहती है, गुस्ल करने का मौका है, घेर दो इलाके को, खड़ी हो जाओ दीवार बन के, हम नहाना चाहते हैं। तैयारी हो गई, पानी में हाथ डाला, नीचे उतरी, अच्छा लगा, कमर तक पानी में गई, एक डुबकी लगाई, और जब निकली लोकेशन चेंज, 12 साल के बाद भी लोकेशन चेंज, जहां डूबा था वहीं निकली। देखा कपड़े भी वही रखे हैं, पहाड़ी भी वही है, नदी भी वही है, किनारा भी वही है, पेड़ पौधे भी वही है, सब कुछ वही। 12 साल तक कहाँ थी, फिर आ गया और जब अपने आप को देखा, हाँ ठीक है, धरती हो गई थी फीमेल, फिर हो गया मेल, हो गई थी औरत, फिर हो गया मर्द, लगा है अब आगे बढ़ा। देखा बगदाद की वही जामा मस्जिद है, अब आगे बढ़ा, देखा जुमा का दिन है, अब आगे बढ़ा, देखा बयान चल रहा है, अब आगे बढ़ा, देखा मुरीदों का मजमा है, अब आगे बढ़ा। मेरा नबी शान वाला, मेरा नबी शान वाला, मेरा रसूल शान वाला, मेरा नबी शान वाला। नबी मेरा पे गए थे, मुस्तफा मेरा पे गए थे, आका मेरा पे गए थे, मौला मेरा पे गए थे, पागलों की तरह दौड़ता हुआ तब घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, अजी तुम नहाए कि नहीं, इतनी जल्दी आ गए? अभी तो गए थे, नहाए भी नहीं, मैंने मछलियों को छुआ तक नहीं है, अभी धोया तक नहीं है, चाकू लगाया तक नहीं है, मसाला लगाया तक नहीं है, चूल्हे में चढ़ाया तक नहीं है, तो वापस आ गए, नहाए कि नहीं नहाए? खड़ा हो गया, समझ गया, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। मछली वहीं फेंका, कपड़े वहीं फेंके, दौड़ता हुआ बागदाद की जामा मस्जिद में पहुंचा, इमाम नौरी जा पीले पिया, शहंशाहों के शहंशाह, आकाओं के आका, पीले पिया, शेखुल इस्लाम, मुस्लिम, हसन का बेटा, हुसैन का शहजादा, फातिमा का महल, अली का खून, मुस्तफा का नवासा, अब्दुल कादिर जिलानी, इसके बारे में हमारा यह अकीदा है, जैसे नबियों में मुस्तफा जैसा कोई नहीं, वैसे वलियों में बड़े भी अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, या हुसैन, दोनों हाथों उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। मोहब्बत से दोनों हाथों उठा के बोलो गौस का दामन, जोर से गौस का दामन। हमको लगना चाहिए कि आप बासित पिया के गुलाम हो, मुझे लगना चाहिए कि सैयदना अबुल फजल की मोहब्बत आपके सीनों में मौजूद है, मुझे लगना चाहिए सैयद आशिक रहमान से आप मोहब्बत करते हो, मुझे लगना चाहिए कि अली के बेटे की मोहब्बत आपकी बदन में खून बन के दौड़ रहा है। ये हाथों उठा के बोलो या हसन, जोर से या हसन, या हसन, या हुसैन। कौन गौसे आज़म, कौन ताजदार ताजदार, कौन पीरे पीरा, कौन मेरे मेरा? अरे नबी मौजूद है, अली मौजूद है, फातिमा मौजूद है, हसन मौजूद है, हुसैन मौजूद है। मुझे लगता है एक वक्त में जब ये पांचों एक जगह पे जमा होंगे तो वारिस पाक के सच्चे आशिक हज़रत बेगम शाहबाज़ी ने तसव्वुर की निगाह से जब देखा होगा कि नबी भी हैं, फातिमा भी हैं, अली भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, तो बेगम शाहबाज़ी ने इश्क के कागज पे मोहब्बत के कलम से अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा करते हुए लिखा होगा, क़यामत तक के तमाम सादात के चेहरे पे ठप्पा लगा के कहा होगा, बेगम यही तो बात है, मसरत कायम है, खैरुन्निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा अली, मुस्तफा की फैमिली को, मुस्तफा की अहले बैत को, मुस्तफा के घरानों को बेगम शाहबाज़ी ने जब एक जलसे में देखा होगा, एक महफिल में देखा होगा, बेगम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा अली, अब्बास मियां। रसूल ने फरमाया मेरा हुसैन,
حسین کی نسل سے اتنے قطب ہوں گے، حسین کی نسل سے اتنے صالح ہوں گے، حسین کی نسل سے اتنے آفتاب ہوں گے، حسین کی نسل سے اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابا ابا میرا حسن، ابا میرا حسن، ابا میرا حسن، ابا حسن بڑا ہے، ابا حسن بڑا ہے۔ میرے دوست سیدہ صاحب آج تو لوگ دیر سے ہاتھ کے ہاتھ دے کے دفعہ کرتے ہیں، سامنے ہاتھ سنیں گے، پیچھے برائی کریں گے، بند کر یہ ناٹک، بند کر یہ ناٹک، کچھ نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے صاف لفظوں میں فرما دیا، مرید جب تک اپنے پیر کو اولیاء زمانہ میں سے سب سے زیادہ برکت والا، شان والا نہیں سمجھے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے محبت دل سے کرو، دکھاوے کے لیے میرا حسن، ابا میرا حسن، بابا میرا حسن، آقا میرا حسن، حسین ٹھیک ہے، میرا حسن، میرا حسن، میرا حسن۔ آج کے ماحول میں محبت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، دلوں سے قدوت کو مٹانے کی ضرورت ہے، غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں حسنین کی جوڑی کو دیکھ رہا ہوں، حسین کریمین کی جوڑی دیکھ رہا ہوں، اپنی اپنی نگاہ ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی بات ہے۔ ایک مرتبہ سرکار کسی بات پہ امام حسن امام حسین میں بات چیت بند ہو گئی دنیا کو دکھانے کے لیے، ورنہ وہ تو محبت کے سمندر ہیں، وہ تو نور کے پیکر ہیں۔ بس آخری 5-6 منٹ اور سنو، حضرت امام حسن امام حسین میں کسی بات پہ بات چیت بند ہو گئی، صحابی پریشان، نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ نبی ہے، نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی۔ سارے لوگ حضرت امام حسین کے پاس پہنچے کہ حضور آپ چھوٹے ہیں، چلیے بڑے بھائی کو منا لیجیے، آپ چھوٹے ہیں بڑے بھائی کو منا لیجیے۔ آپ دونوں نے بات چیت بند کر دی، ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، چلیے نا، نہیں جاؤں گا، چلیے نا، قطعی نہیں جاؤں گا حضور، بالکل نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ جب دو بھائیوں میں بات چیت بند ہو جائے، جو پہلے جا کے سلام کرے گا وہ پہلے جائے گا جنت میں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ تاکہ کیوں؟ اگر میں پہلے گیا، میں نے بھیا حسن کو سلام کر لیا تو حدیث پاک کی روشنی میں جنت میں قیامت کے دن میں آگے آگے رہوں گا، حسن پیچھے پیچھے رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آگے جاؤں، بھیا حسن پیچھے جائیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں بھیا حسن مجھے آگے مناویں، تاکہ قیامت میں میرا بھائی حسن آگے آگے رہے گا، حسین مجھ کے پیچھے پیچھے رہے گا۔ یہ سبق ہے، کام سے ہے کہ اپنے بھائیوں سے محبت کرو۔ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا حسن، ابا میرا حسن، تیرا حسن، ابا میرا حسن، آپ کا حسن۔ تو رسول نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہیں کہ بلا شبہ حسین کی نسل میں بہت سارے والی ہوں گے، اگر میرے حسن کی نسل میں ایک ہی ہوگا، ایک ہوگا، ایک ہوگا، وہ ایسا ہوگا اور سارے پیوں کے بھائی ہوگا، سارے بھائیوں کے بھائی ہوگا، سارے بزرگ کے بھائی ہوگا۔ اسی کا نام توقع کرنے کے لیے ہے، وہی تو نسلوں کے سبحانی ہے، وہی تو دیوے دیوا ہے، وہی تو دیوے دیوا ہے۔ اسی لیے تو بھارت کا مسلمان ہوں، یہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو بالکل چھوٹ سکتی ہے تو سینے سے حاصل کو کہتا ہے وفی عظم بنانے پیسہ و سامان مدد ہے، قبلہ دین مدد دیتا ہے ہی بات۔ میرے دوست خانقاہ باسطیہ محبت کا گہوارہ ہے۔ اس خانقاہ نے مجھے کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا؟ فاطمہ کے گھرانے کی محبت دی ہے، علی کا عشق دیا ہے، مصطفیٰ کا پیار دیا ہے، حسن کی صالحیت کا علم دیا ہے، حسین کی شہادت کا جذبہ دیا ہے۔ پوری زندگی محبوب کے بیٹے نے محبتوں کی خوشبو کو عام کیا ہے، اور اسی روش پہ چلتے ہوئے سیدی سرکار ابو الفضل نے محبتوں کی وہ داستان رقم کی ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی آدمی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ آج اسی گدی پہ، اسی سجادہ پہ
حضرت علامہ سید عاشق الرحمان اپنے باپ دادا کی وراثت کو پوری محبت کے ساتھ سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ چراغ بجھا نہیں ہے, روشنی مٹی نہیں پڑی ہے, چراغ روشن ہے. آؤ تمہیں فیضان مصطفیٰ چاہیے, میں دوں گا. فیضان علی چاہیے, میں دوں گا. تم خانقاہ واسطیہ کو خالی مت سمجھنا, اس لیے کہ دیکھنے میں یہ خانقاہ واسطیہ ہے مگر پورا فیضان مدینے کا ہے, پورا نام مدینے کا ہے. چلتے چلتے اخیر میں ایک جملہ اور سید صاحبوں کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے پورے موڈ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین, یا حسین. اتنے زور سے بولو کہ میرا موڈ بھی بن جائے یا حسین, اور زور سے یا حسین, یا حسن, زور سے یا حسن, اور زور سے یا حسن, یا حسن, یا حسین, یا حسین, یا حسن, یا حسن, یا حسین, یا حسین, یا حسن, یا حسن, یا حسین. یا حسین. کے دلوں میں حسین ہے, وہاں پہ امن ہے, چین ہے. اشرف احمد صاحب قبلہ حضور نے کھانا کھلایا کہ نہیں کدھر سے کے بعد تم کھائے گا اس کے بعد نہیں کھلائیں گے, جتنا ادب کرو گے نا اتنا فائدہ ہوگا. بات نصیب اے بھیا چائے نہیں بانٹنا, ورنہ مودی کے بات نہیں, بالکل نہیں, قطعی نہیں. تقریر ختم ہوگی چائے پلائیے گا, پھر عباس بھائی آئیں گے, پھر میرے سرکار, بس گھڑی دیکھ کے چائے نہیں, ٹھیک ہے نا. محبت سے یا حسین, لنگر غوث پاک, ہمیں غوث اعظم کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کی بلندی کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. غوث اعظم کے لنگر کی یہ شان ہے کہ جو کھا لے بیمار ہو تو شفا یاب ہو جائے, گنہگار ہو تو پالسا ہو جائے. غوث اعظم کے لنگر کی شان یہ حضور جب کوئی غریب غوث پاک کا دیوانہ محبت سے غوث پاک میں 5 کلو کا لنگر شروع کرتا ہے, وہ 5 کلو کب 50 کلو تک پہنچ جاتا ہے, ہوتا ہے نا, اور کھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ سرور آ رہا ہے. توجہ, لنگر غوث اعظم کی جب یہ شان ہے تو غوث کی شان کیا ہوگی؟ آخری مرتبہ کہہ دو غوث کا دامن, زور سے غوث کا دامن, اسی بھارت میں حیدرآباد کی زمین پر ایک عاشق غوث اعظم تھا جو ہر سال بہت دھوم دھام سے غوث اعظم کا لنگر کرتا. اب پورے شہر کی دعوت, امیر ہو تو آ جاؤ, غریب ہو تو آ جاؤ, کالے ہو تو آ جاؤ, گورے ہو تو آ جاؤ, اپنے ہو تو آ جاؤ, برائے ہو تو آ جاؤ. سادات کرام کی خصوصی دعوت ہوتی, علماء کی خصوصی دعوت ہوتی. ہر سال بہت دھوم دھام سے غوث اعظم کا لنگر. بیوی بھی غوث پاک کی دیوانی, شوہر بھی غوث پاک کا دیوانہ. ایک سال 11ویں شریف کے پہلے بہت طبیعت خراب ہوئی, بیوی کو بلا کے بولا مجھے لگتا ہے کہ 11ویں شریف تک میں زندہ نہیں رہوں گا, سن میں رہوں نہ رہوں, غوث کی 11ویں ہونی چاہیے, غوث کا لنگر ہونا چاہیے. بیوی نے کہا میرے سرکار اللہ آپ کو 1000 سال کی عمر دے, آپ کے بغیر میں جی کے کیا کروں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اکیلے غوث پاک کے دیوانے ہیں, میں بھی غوث کے دیوانی ہوں. اور وقت گزرتا رہا, 11ویں شریف کا چل نظر آیا, محبت سے بول یا حسین. کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس حیدرآبادی دیوانے نے بھی تیاری شروع کی. 11ویں کے مہینے میں 11ویں دن تیاری ہو گئی. پورے شہر میں عام دعوت دے دی گئی, علماء کو, فضلاء کو, سادات کرام کو, امیر و غریب کو. تیاری ہو گئی, لنگر بن رہا ہے, دیکھ چلے ہوئے ہیں. عاشق غوث اعظم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی, سانسیں اٹکنے لگی. بیوی کو بلوایا, کہا لگتا ہے میں جی نہیں پاؤں گا, لگتا ہے موت سر پہ کھڑی ہے, اگر مر جاؤں کسی کو بتانا مت, سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے کسی کو بولنا مت, میری لاش کو اسی کمرے میں بند کر دینا, لوگوں کو بتانا مت.
ورنہ 11ویں کا کھانا کوئی نہیں کھائے گا. لوگ لوٹ جائیں گے, جب سب لوگ 11ویں کا کھانا کھا چکیں گے تب میری میت کا اعلان کرنا, اور جو بھی لوازمات ہیں اسے پورے کرنا. بیوی ہاتھ پکڑ کے رونے لگی. شوہر غوث اعظم کی محبت میں آنکھیں بند کرتے کیے رہا. اچانک ایک لمبی سانس کھینچی اور اپنی جان کو خدا کے سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون, جو آیا ہے وہ جائے گا. آنکھیں بند ہو گئیں. بیوی نے لاش کو کمرے میں چھپا دیا, اپنی آنکھوں کو دبا لیا, اپنی محبت کو چھپائے رکھا. تیاری چل رہی. ظہر کی نماز کے بعد سادات کرام کی موجودگی میں فاتحہ خوانی ہوگی. لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. یا اسی محبت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلا رہی. تو سب لوگ کھانا کھا چکے تو موت کا اعلان کیا جائے. سب نے کھا لیا. آخر میں ایک فقیر آیا ہے, چہرے پہ جمال رسول ہے, آنکھوں میں جلال حیدری ہے, کپڑے بہت شاندار ہیں. آیا, دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. بیٹی نے پلیٹ میں بڑے ادب کے ساتھ کھانا لگایا. تو فقیر نے کہا, بیٹی مجھے پہچانا, میں نیا فقیر نہیں ہوں. میرا شوہر جب سے 11ویں کر رہا ہے ہر سال آتا ہوں, سن سب کے بعد آتا ہوں. اور کھانا میں نے آج تک کبھی اکیلے کیا بات نہیں کھایا, شوہر کے ساتھ کھاتا ہوں, میرے پتی کے ساتھ کھاتا ہوں. بولا تم کھانا کھاؤں گا. بیوی نے کہا حضور وہ کسی کام میں لگے ہیں, بزی ہیں, گھر کو سنبھالا, کسی کام میں بزی ہیں, آپ کھانا کھا لیجیے. آنے والے فقیر نے اپنا عصا اٹھایا. مجھے بے وقوف سمجھتی ہے, مجھے نادان سمجھتی ہے, میں تیرے شوہر کے بغیر ایک دانہ نہیں کھاؤں گا, ایک دانہ نہیں کھاؤں گا. کھانا کبھی کھاؤں گا جب تیرا شوہر آئے گا, ورنہ بغیر کھائے چلا جاؤں گا. اٹھایا, فقیر آگے بڑھا, عورت پیچھے گئی. دامن سے پلو آنے والے مہمان, تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو بہت بڑے خاندان کا ہے, تیری پیشانی بتا رہی ہے تو بہت بڑے قبیلے کا ہے. کھانا کھا کے جائیے حضور, کھانا کھا کے جائیے, کھانا کھا کے جائیے. کہتے ہیں سید ہے تو پہچان کیا ہے, وہ سید ہے پہچان کیا ہے, حضور سید ہے پہچان کیا ہے. تعریف کے محتاج نہیں, آلے پیغمبر پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. چہرہ دیکھ, فیصلہ کر, ادھر دیکھ چاند چمک رہا ہے, ادھر دیکھ آفتاب چمک رہا ہے, اور فیصلہ کر کہ 1000 سال کے بعد جب غوث کے بیٹے ایسے ہیں تو بغداد کا بڑا پیر بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا, حضور کھانا کھا لیجئے. نہیں کھاؤں گا. کھا لیجئے. نہیں کھاؤں گا. حضور کیسے بتاؤں, کیسے بتاؤں, جنہیں ڈھونڈ رہے ہیں نا دنیا میں نہیں ہے, جنہیں بلا رہے ہیں نا دنیا میں نہیں ہے, تلاش کر رہے ہیں نا دنیا میں نہیں ہے. صبح 10-11 بجے ان کا انتقال ہو گیا. ان کی وصیت تھی کہ میت کا اعلان مت کرنا ورنہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. جب سب لوگ کھانا کھا چکے تب میت کا اعلان کرنا, اسی لیے میں نے اعلان کیا حضور کھانا کھا لیجیے, کھانا کھا لیجیے. ابھاگن ہو گئی, سبھاگن تھی, میں بیوہ ہو گئی, میری مانگ کا افسہ مٹ گیا ہے, میری زندگی جو گلے گلزار تھی ویرانی میں تبدیل ہو گئی ہے. فقیر کہتے بیٹی مجھے لاش تو دکھا, اس تک دیکھے تو چل. فقیر کا ہاتھ تھام کے بیٹی کمرے میں لے کے آئی. لاش پڑی ہے, غوث کا دیوانہ آنکھیں بند کیے سو رہا ہے. دو سینے پہ ٹھوک کے اگر کسی چوراہے پہ کسی بازار میں کوئی کہے تو فخر سے کہو ہم یہ ہیں, گرو سے کہو ہم یہ ہیں. گھبرانا مت, تم بھی سینہ چھوڑ کے کہنا کیا کپے اس میں حمایت کا حکم ہوگا میرا, شیر کو پھرنے لگا نہیں. کمرے میں لے گئی, لاش کے چہرے سے جب چادر ہٹائی, فقیر نے لاش کو دیکھا, مسکرائے, قریب گئے, فرماتے عجیب آدمی ہے, عجیب آدمی ہے. یہ آدمی کیسا ہے, لنگر بنواتا ہے, پورے شہر کو دعوت دیتا ہے, سیدوں کو بلواتا ہے, علماء آتے ہیں, وہ جب سب آتے ہیں کہ چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے, چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے, چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. عجیب آدمی ہے. آگے بڑھے, ہاتھ میں ایسا مبارک تھا, پیشانی پہ لگایا, فرماتے قم بإذن اللہ, قم بإذن اللہ, قم بإذن اللہ. اللہ
کے نام سے زندہ ہوگا، اللہ کے نام سے زندہ ہوگا، اللہ کے نام سے زندہ ہوگا۔ حدیث قدسی ہے نا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ خدا یہ فرماتا ہے میں اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھیں بن جاتی جس سے وہ دیکھتا ہے۔ غوث اعظم اسی منزل پہ ہے، غوث اعظم اسی مقام پہ فرماتے قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ۔ اور جیسے ہی فقیر نے یہ جملہ کہا اس میں حرکت ہوئی، پاؤں ہلنے لگے، ہاتھ کھلنے لگا، آنکھیں کھلنے لگی، مسکرا کے ان کے بڑھ گیا، ماتم کی جگہ خوشیوں کی آواز کا بن گئی وہ زمین۔ فقیر نے پکڑ کے اٹھایا، کہتے اب کھانا لگا، میرا رسول ہے کہ کھانا ساتھ میں کھا کے لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کھانا لگایا گیا، فقیر نے کھانا کھایا، شوہر نے کھانا کھایا، کہا بیٹی سبحان مبارک ہو، بیٹی شوہر مبارک ہو۔ جیسی فقیر باہر نکلنے لگا، عورت نے ہاتھ پکڑا، حضور آپ ہیں کہیں؟ تم میری زندگی میں پہاڑ بن کے آئے، ایسا آئے کہ چھا گئے۔ میں بیوہ ہو گئی تھی، سہارن بنا دیا، مردہ ہو گئی تھی، زندگی دے دی۔ کون ہو تم؟ نام تو بتا کے جاؤ، کون ہو تم؟ پتہ تو بتا کے جاؤ، کون ہو تم؟ یہ تو بتا کے جاؤ۔ فقیر کہتے بیٹی مت پوچھ، مت پوچھ میں کون ہوں، مت پوچھ میں کون ہوں۔ کہا سرکار جب تک نہیں بتاؤ گے نہیں جانے دوں گی، نہیں بتاؤ گے نہیں جانے دوں گی، بتانا ہوگا زندگی میں پہاڑ بن کے کون آیا ہے، ابھاگن کو سہاگن بنانے والا کون ہے۔ میں دنیا کو کیا بتاؤں گی، ویران زندگی میں خوشیوں سے پھوٹ کس نے کھلائے تھے۔ جب بہت زور کیا نام بتا دوں بتا دیجئے، پتہ بتا دوں بتا دیجئے، خاندان بتا دوں بتا دیجئے، علاقہ بتا دوں بتا دیجئے، کہاں سے آیا بتا دوں بتا دیجئے، کہاں جاؤں گا بتا دوں بتا دیجئے، نام بتا دوں بتا دیجئے۔ سن سکے گی ہاں سن لوں گا، برداشت کر سکے گی ہاں برداشت کر لوں گی۔ فرمایا میں کوئی اور نہیں، بیٹا میں ہی ہوں، علی کا لاڈا میں ہی ہوں، فاطمہ کا لہو میں ہی ہوں۔ میں نے اللہ کی قدرت سے یہاں آ کے تیرے شوہر کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ او شاہپور والوں، جو غوث اعظم، جو عبدالقادر اپنے غلام کے یہاں 11ویں کے کھانے میں تشریف لا سکتا ہے، وہ آج اپنے بیٹے کے گھر میں بھی تشریف لایا ہوگا۔ تم دیکھو نہ دیکھو، آج خانقاہ ہے واسطیہ میں ان دونوں شہزادے غوث اعظم کے ساتھ ساتھ میرا غوث بھی یہی موجود ہے، دیوان پیر بھی یہی موجود ہے، روشن زمین بھی یہی موجود ہے۔ اخیر میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، خانقاہ واسطیہ نے آپ پہ بہت احسان کیے ہیں، سیدنا ابوالفضل نے آپ پہ بہت احسان کیا ہے۔ آج علامہ شکر رحمٰن سید صاحب حضور قبلہ کو تنہا مت چھوڑنا، تم انہیں تنہا کیا چھوڑو گے؟ علی ان کے ساتھ ہیں، فاطمہ ان کے ساتھ ہیں، حسن ان کے ساتھ ہیں، حسین ان کے ساتھ ہیں۔ اگر پورا بنگال بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے، خدا کی قسم ان کا ایک بال بھی کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا۔ اگر سن کہ تم ان کا ساتھ دو گے نا، اس خانقاہ کا ساتھ دو گے، یہاں کے ساتھ ہر کام میں تم آگے بڑھ کے حصہ لو گے نا، تو اس کا ثمرہ یہ ملے گا، اس کا صدقہ یہ ملے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غوث اعظم تیرے ساتھ ہوں گے، خواجہ تیرے ساتھ ہوں گے، حسن کا قدم تیرے ساتھ ہوگا، حسین کی محبت تیرے ساتھ ہوگی۔ دنیا میں جب تک رہو گے چمکتے رہو گے، اور جب زمین میں جاؤ گے تب بھی چمکتے رہو گے۔ خانقاہ واسطیہ زندہ باد، فیضان سیدنا ابوالفضل زندہ باد،
علامہ سید عاشق الرحمان زندہ باد. اسی لیے چلتے چلتے آخر میں یہ شعر پڑھ کے الگ ہوتا ہوں. دونوں سیدوں کے قدم بوسی کر کے اب دل کی بات بتاؤں. آپ کیا سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا, آپ کی تھنکنگ کیا ہے وہ آپ کو معلوم. میں بڑے پاک پہ خدا کی قسم, گنبد خضرا کی قسم, نبی کے مزار کی جاریوں کی قسم, چادر فاطمہ کی قسم, حسین کی شہادت کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں. میں علامہ نہیں, مولانا نہیں, میں تو ان سیدوں کی بات تو بہت پوچھی ہے. میں ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں, ان کے نالین کے برابر بھی نہیں. مجھے پتا ہے کہ سیدوں کی غلامی کیا ہے, غوث پاک کی غلامی کیا ہے. اس شعر کے ساتھ جا رہا ہوں. تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے, یہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے. اب علامہ سید عاشق الرحمان کا پیچھا کرنے والوں یاد رکھو, دشمن تیرا حضور, دشمن تیرا جلتا ہے تو جلتا ہی رہے گا. یہ غوث کا چشمہ ہے ابھرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ واسطیہ, خانقاہ واسطیہ, نعرہ حیدری. اب حضرات کہیں جائیں گے نہیں, سب اپنے اپنے جگہوں میں بیٹھ جائیں, کیونکہ آپ چند منٹ کے بعد آل رسول آئیں گے اور آل رسول کی دعائیں یا جملے سننے کے بعد صلاۃ و سلام پر لیا جائے گا. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں, آل رسول کا استقبال ہو رہا ہے پورا مہینہ محبتوں کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد حسین, محبت کے ساتھ کہیں زندہ باد, اولاد حسین, اولاد رسول, خانقاہ واسطیہ شرفیہ, خانقاہ واسطیہ شرفیہ, اشرفی ملہا, شہزادگان غوث اعظم, شہزادگان غوث اعظم. علی کے ہے در و دیوار چھت علی کی ہے. ذرا محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کہیں جائیں نہیں, بس پوری رات اب تمامی آزاد بیٹھ چکے ہیں, سرکار کی محفل کو سنا ہے, اب دعائیہ جملہ سنیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا. شیخ لے کے علی کے ہے در و دیوار چھت علی کی ہے, میں جس مقام میں ہوں وہ ملکیت علی کی ہے. اور حسین, حسین نوکے سینہ پہ جو مسکراتے ہیں تمہیں خبر نہیں یہ تربیت علی کی ہے. حسین نوکے سینہ پہ جو مسکراتے ہیں تمہیں خبر نہیں یہ تربیت علی کی ہے. اولاد حسین ہمارے اولاد کے درمیان موجود ہیں, ان کے چہرے انور کی زیارت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. آج سرکار کا عرس ہے. شعر بولے ماشاءاللہ, ذرا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. پوری رات میں اب تک شعر نہیں پڑھا. شعر سنے کہ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے. علامہ عاشق الرحمان صاحب پورا بندہ اپنے ہاتھوں پڑھائے کہیں یا رسول اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ, کہ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے. عامر بھائی شعر آپ کے حوالے, آپ اس پر استعمال کریں گے کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں, اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں یا رسول اللہ, کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں, نوکے نیزہ پہ فصل شام پڑھا کرتے ہیں, اور موت آتی ہی نہیں آل پیغمبر کو کبھی, قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. موت آتی ہی نہیں, موت آتی ہی نہیں آل پیغمبر کو کبھی, قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. بولے شبیر کے جتنا بھی بولے ظلم نبی, ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. پورا مجمع کہے سبحان اللہ. چائے پی لیجئے. بس دو تین شعر کے لیے ہمارے مہمان
ہمارے اولاد حسین کے ساتھ آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب کلکتہ کی سرزمین پہ آ گئے میں چاہتا ہوں 2-3 شعر پڑھا دیا جائے. آپ لوگ سنیں گے؟ چائے پی لیجیے. سمجھیے یہ چائے پینے کا وقت ہے. یہ چائے پی لیجیے آپ محبت کے ساتھ. میرے بھائی جناب نوشاد حیدری صاحب کو 2-3 شعر کے لیے. اس کے بعد اولاد حسین کی آمد ہوگی. چائے پیجیے آپ. آدمی بھی کمال کرتے ہیں, چائے پی کر حلال کرتے ہیں. جن کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغا حلال کرتے ہیں. حضرات آپ نے آج دن بھر مرغا کھایا ہے مگر قسم خدا کی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. جب عباس بھائی چل رہے تھے تو یہ لوگ بہت ساتھ دے رہے تھے. ذرا میرا بھی ساتھ دیجیے آپ لوگ. بے کہے خود ہی ذرا ذکر رحمان کرو, بہت کمزور ہوں اتنا نہ پریشان کرو. ذرا محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ, اور محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. شعر میں جب آتا ہوں میرے عامر بھائی وہی شعر پڑھنے کو کہتے ہیں. یہ شعر آپ ریکارڈ کر لیجیے, بعد میں آپ سن لیجیے گا. اس سے کم نواز کر حضرت سے مل بھی لیجیے گا. ذرا محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ کہ اٹھتے ہوئے شولوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے. محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ کہ اٹھتے ہوئے شولوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے سجاد کو کاندھے پہ اٹھا لائی ہے زینب. شبیر کے منزل سے پیغمبر کی لحد تک اسلام کو بیدار بچا لائی ہے زینب. کون زینب, کیسی زینب, کہاں کی زینب. شاعر کہتا ہے زینب اصول دین کی طرح باوصول تھی. نانا کے گھر میں تھی تو مجھے رسول تھی. باپ کے ساتھ سارے سب میں معظم رسول تھی. زینب 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 کہیں پر حسن اور کہیں پر حسین بنی. زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. آئیے بلا کچھ تاثیر کے حیدری ہوگا جی یوسف معزز سامعین کرام, اسٹیج پر تشریف فرما اولاد رسول, جگر جوش بطول, علماء سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے کہ پر یہ دعا ہے کہ یا رب نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
بسے کی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بسے کی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں مولا اب تو بسے دھن گئے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے تاکہ کہ مدینہ دیکھو اب تو بسے دھن گئے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اب تو بسے دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بسے دھن گئے کہ مدینہ دیکھو مولا اب تو بسے دھن گئے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بسے دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بسے دھن گئے محبت سے کہتے سبحان اللہ یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں کہ تم بنانا انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے پھر جب تیری عید ہوگی تب میری عید ہوگی پھر جب تیری عید ہوگی تب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اب تو بسے دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بسے دھن گئے کہ مدینہ دیکھو سلام سبحان اللہ معجزہ آب رواں نہیں بن سکتا
रेजा कभी अलमास नहीं बनता करके तखलीक अलमदार को खालिक ने कहा अब कोई दूसरा पास नहीं बन सकता। रात वक्त बहुत तेजी के साथ अपने दामनी मुबारक को सिमटता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि बिना किसी ताख़ीर के औलाद हुसैन का इस्तिक़बाल हो जाए और इस अंदाज से इस्तिक़बाल हो और जिस अंदाज से अली खान जिस नारे की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान दौरा करता है